بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹ کا ذکر آج آپ حضرات کے سامنے پیش ہے، اور اس کی پیشین گوئی کے جھوٹا ہونے پر لوگوں کو اس نے کیسے دھوکہ دیا اور الو بنایا، اور اپنے پیشین گوئی کے جھوٹا ہونے پر اس نے کیسے پردہ ڈال دیا۔ سنیے، مرزا کا لڑکا اپنے ماموں میر محمد اسماعیل سے نقل کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ حضرات کے سامنے پہلے سے آ چکی ہے کہ عبداللہ آتھم کے متعلق حکیم نور الدین اور مرزا قادیانی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ 15 مہینوں کے اندر مر جائے گا۔ اب آگے سنیے مرزا کے لڑکے کی عبارت۔ آتھم کی پیشن گوئی کا آخری دن تھا اور جماعت میں لوگوں کے چہرے پژمردہ ہیں، دل سخت منقبض ہیں۔ بعض لوگ ناواقفی کے باعث مخالفین سے اس کی موت پر شرطیں لگا چکے ہیں۔ ہر طرف اداسی کے آثار ظاہر ہیں۔ لوگ نمازوں میں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں کہ اے خداوند ہمیں رسوا مت کریو۔ غرض ایسا کوہرام مچ رہا ہے کہ غیروں کے رنگ بھی فق ہو رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخری دن آتھم نہیں مرا تو لوگوں کو پریشانیاں شروع ہو گئی۔ جو لوگ شرطیں لگائے تھے اب ان کے پیسوں کا مسئلہ ہے، اور ہر طرف لوگ اس انتظار میں ہیں مرزا قادیانی کے ماننے والے کہ کسی طرح آتھم آج مر جائے گا۔ اوپر یہ بات آ چکی ہے کہ مرزا قادیانی نے آتھم کو مارنے کی ہر طرح کی کوشش بھی کی کہ اس تاریخ میں وہ کسی طرح مر جائے۔ لوگوں کو بھیجا بھی گیا، گنڈوں کو، مگر وہ کسی طرح بچ گیا۔ تو بہرحال آگے لکھتا ہے کہ مگر یہ خدا کا شعر گھر سے نکلتا ہے۔ خدا کا شعر مطلب یہی نالائق مرزا قادیانی۔ خدا کا شعر گھر سے نکلتا ہے، ہنستا ہوا جماعت کے برسر آوردوں کو مسجد میں بلاتا ہے، مسکراتا ہوا۔ ادھر حاضرین کے دل بیٹھے جاتے ہیں، ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ لو پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ کیسے بھائی پیشن گوئی پوری ہو گئی؟ مرزا وہ آتھم تو ابھی زندہ ہے۔ دیکھیے اب کیا کیسے الو بناتا ہے۔ کہتا ہے مجھے الہام ہوا، اس نے حق کی طرف رجوع کیا، حق نے اس کی طرف رجوع کیا۔ کسی نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنی سنا دی، اور سننے والوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ سچا ہے، ہم کو غم کھا رہا ہے، اور یہ بے فکر اور بے غم مسکرا کر باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کہ گویا حق تعالیٰ نے آتھم کے معاملے کا فیصلہ اسی کے اپنے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اس نے آتھم کا رجوع اور بے قراری دیکھ کر خود اپنی طرف سے مہلت دے دی، اور اب اس طرح خوش ہے جس طرح ایک دشمن کو مغلوب کر کے ایک پہلوان پھر محض اپنی دریا دلی سے خود ہی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ ہم تم پر رحم کرتے ہیں، ہم مرے کو مارنا اپنی حد کا سمجھتے ہیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔ تو دیکھیے کہ اس میں عبداللہ آتھم کے متعلق جو پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، تو اس کے قادیانی کے متعلق یوں لکھا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قادیانی کے ہاتھ میں عبداللہ آتھم کا فیصلہ دے دیا تھا، نعوذ باللہ، اور خود قادیانی نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لو بھائی، ارے اپنی پیشن گوئی پوری نہیں ہو رہی تو لوگوں کو الو بنانے کے لیے کیسے کیسے بہانے اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے لکھتا ہے کہ جس وقت آتھم کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ وہ میعاد کے اندر فوت نہیں ہوا، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیہات میں روٹیاں پکوا کر تقسیم کرو اور کہو یہ روٹیاں فتح اسلام کی روٹیاں ہیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300۔ یعنی مطلب اپنی پیشن گوئی کے جھوٹا ہونے پر پردہ ڈالنے کے لیے خوشی کے تازیانے بھی بجا رہا ہے، روٹیاں بھی تقسیم کروا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو اور لوگ سمجھ لیں کہ واقعتاً عبداللہ آتھم زندہ رہ کر بھی ہمارے حضرت کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نمبر 1 جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے، آگے بھی اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری امت کو ایسے جھوٹے لوگوں کی دعووں سے اور ان کی باتوں سے اور ان کی مکاریوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔